أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہوں جو بالکل سیدھا اور درست ہے، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے اوپر اتاری گئی، یعنی قرآن کریم، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو کچھ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے ہم ایمان لائے۔ ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم رب کے فرمانبردار بن کر رہیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 اور آیت نمبر 136 تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ ہوا۔ گزشتہ یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کا خاندان جو نبیوں کا خاندان کہلاتا ہے، انہوں نے اسلام پر جمع رہنے کی اپنی اولاد کو تاکید کی کہ آپ اسلام ہی پر قائم رہیں اور اسلام ہی پر تمہاری موت آنی چاہیے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مرو تو اسلام کے ساتھ ہی مرو، کیونکہ اصل مذہب یہی اسلام ہی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی اور نصرانی کی، عیسائیوں کی ایک بات کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح راہ پر ہیں، اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح راہ پر ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد اس سے پہلے جتنے بھی مذہب اور جتنے بھی طریقے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، جتنے بھی احکامات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، کہ اللہ کے نبی آ گئے اور قرآن اتر گیا۔ اس کے بعد تورات کے اندر ذکر کیے گئے احکامات، انجیل کے اندر ذکر کیے گئے احکامات، اسی طرح زبور کے اندر ذکر کیے گئے احکامات، وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے۔ جس طرح دنیا کے اندر پارلیمنٹ کے اندر قانون بنتا ہے، قانون بننے کے بعد کئی سالوں کے بعد وہ قانون ختم کر دیا جاتا ہے، اسی جگہ پر اسی جیسا کوئی دوسرا قانون بنتا ہے یا کوئی نیا قانون بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پیچھے والا قانون تھا وہ غلط تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کو بدل دیا جاتا ہے، لیکن عمل اس قانون پر ہوتا ہے جو نیا قانون بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پچھلے والا غلط تھا، پچھلے والا بھی صحیح تھا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو بدل دیا اور ایک نیا قانون قائم کیا۔ تو عمل اس قانون پر ہوتا ہے جو سب سے اخیر میں طے ہوا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد پچھلی جتنی کتابیں اور پچھلے جتنے انبیاء تھے اور ان کو جو اللہ کی طرف سے باتیں دی گئی تھی وہ بالکل حق تھی، بالکل سچ تھی، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے۔
اگر تھوڑا اور ذرہ برابر بھی کسی آدمی کا، کسی ایمان والے اور مسلمان کا اس پر یقین نہ رہے تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ ہمارا یقین ہے لیکن ہم عمل اس شریعت پر کریں گے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائی ہیں، جو قرآن جس کی تعلیم دیتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں، تو کیا کہتے تھے مسلمانوں سے کہ تم بھی یہودی ہو جاؤ، تم بھی نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تہتدو، تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو غیر بنانے کی اور ان کے دل کے اندر سے ایمان کو نکالنے کی سازشیں اور کوششیں چل رہی ہیں۔ چاہے سامنے والا زبان سے نہ کہیں، نہ کہیں، لیکن عملی طور پر اور کسی بھی طرح سے ایمان کو ایمان والے کے دل سے نکالنے کی سازشیں اور کوششیں چل رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کیا جواب دیا گیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ نبی کہہ دو، یعنی کس سے کہہ دو؟ یہودیوں سے بھی کہہ دو اور نصرانی یعنی عیسائیوں سے بھی کہہ دو کہ نہیں، ہم یہودی نہیں ہوئیں گے، ہم نصرانی اور عیسائی نہیں ہوں گے، ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ہم ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب پر چلیں گے، جو بالکل سیدھا اور درست مذہب ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کون سا تھا؟ ان کا مذہب اسلام تھا، بلکہ اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اسلام ہی مذہب چلا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء گئے ان کے مذہب کو اسلام کیوں نہیں کہتے تھے، صرف ہمارے مذہب کو اسلام کہتے ہیں؟ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کو یہ انعام دیا گیا ہے، یہ یوں سمجھو کہ خصوصی ایک انعام اور تحفہ دیا گیا ہے کہ اس امت کا نام اللہ رب العزت نے امت مسلمہ رکھا۔ حالانکہ پہلی امتیں بھی اسلام پر عمل کر کے گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے، شعیب علیہ السلام کو ماننے والے، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے، جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان سب کو ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے، اسلام پر عمل کرنے والے ہی تھے، لیکن ان کا نام اسلام نہیں تھا۔ کسی کو کہا جاتا تھا کہ یہ قوم عاد ہے، کسی کو کہا جاتا تھا یہ قوم سمود ہے، کسی کو کہا جاتا تھا کہ یہ یہود ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، کسی کو کہا جاتا کہ یہ نصارہ ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی، یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کا نام ہی امت مسلمہ رکھا۔ ان کا نام ہی کیا رکھا؟ امت مسلمہ۔ اور دوسری عجیب بات مفسرین نے نقل کی ہے، مثال کے ذریعے سے اس کو بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو صفت بھی عطائی، جو ہم کو مسلمان ہونے کی صفت بھی دی اور اسلام کا لقب بھی دیا۔ اور اس کی مثال ایسے دی کہ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے نیچے بہت سارے غلام ہوتے ہیں، تو سارے غلاموں کو غلام ہی کہا جاتا ہے، لیکن کسی کا نام بھی غلام ہو تو دو چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی کہ وہ غلام بھی ہے اور اس کا نام بھی غلام ہے، کہ وہ غلام بھی ہے اور اس کا نام بھی کیا ہے؟ غلام ہے، یعنی اس کی صفت بھی اس کی صفت بھی ایک ہے اور اس کا لقب بھی ایک ہے۔ صفت اس کا غلام ہے لیکن اس کا نام بھی کیا ہے؟ کہ وہ غلام ہے۔ تو اس کے اندر دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھئی سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن کسی کا نام ہی عبداللہ ہو کہ اللہ کا بندہ، تو بندہ ہونے کی صفت پورے 24 گھنٹے پوری زندگی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ تو سب اللہ کے بندے ہیں لیکن کسی کا نام ہی عبداللہ ہو تو دونوں چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی کہ اللہ کا بندہ بھی ہے لیکن اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ خاص نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بھی بنایا اور ساتھ میں یہ لقب بھی دیا کہ تم امت مسلمہ ہو، یعنی اسلام پر عمل کرنے والی ہو۔ دوسری چیز ان آیتوں کے اندر اللہ نے آگے یوں فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہودی اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرتے ہیں، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرتے ہیں،
لیکن اگر یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرتے تو شرک نہ کرتے. کیا نہ کرتے؟ شرک نہ کرتے، کیونکہ شرک ابراہیم علیہ السلام نے کیا نہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہودیوں نے تو شرک کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا. تو جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے وہ شرک نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابراہیم اور اسماعیل کے مذہب پر نہیں ہو، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر نہیں ہو، تم جو ہے ایک الگ ہی مذہب لے کر آئے ہو. تو یوں فرمایا وما کان من المشرکین کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ایک بہت عجیب بات جو اللہ نے اسلام کے اندر رکھی ہے وہ یہ کہ اسلام کے اندر شرک نہیں ہے. اسلام کے اندر کیا نہیں ہے؟ شرک نہیں ہے. اسلام شرک سے بالکل پاک ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. کہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اگر یہی سجدہ جو ہے کسی اور کے سامنے کیا جائے تو گویا اس انسان کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. اس انسان کو کیا کر دیا؟ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. اور شرک چھوٹا بھی ہوتا ہے، شرک بڑا بھی ہوتا ہے. شرک چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. چھوٹا شرک کیا ہے؟ کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں لیکن کسی کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ کسی انسان کو شریک کر لیا ہم نے. حالانکہ کس کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے تھا. تو ہم نے کسی اور انسان کو راضی کرنے کے لیے کر دیا، تو اس انسان کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. حالانکہ اس سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، لیکن اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اور بڑے شرک سے بچانے کی بھی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اسلام کے اندر اللہ نے شرک نہیں رکھا، بلکہ ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، یہ چیز اسلام کے اندر ہے. پھر آگے فرمایا کہ ہم اسلام پر کیوں ہیں؟ اسلام پر اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی. اس امت کو اللہ نے ایک دوسرا انعام بھی دیا. کیا دیا؟ کہ جو یہودی اور نصرانی اور دوسرے جو مذہب کے لوگ تھے پہلے، تو وہ کسی اور نبی کو مانتے نہیں تھے. اب یہودی کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے نبی کا انکار کر دے گا. اب جو ہے عیسائی کے پاس چلے جاؤ، وہ نبی کا انکار کر دے گا. لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے یہ شرط لگا دی کہ تمہارا ایمان اپنے نبی پر بھی تو ہونا ہی چاہیے، لیکن اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان نبیوں کے اوپر بھی تمہارا ایمان ہونا ضروری ہے. اس سے بغیر جو ہے تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو. تو اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ خصوصیت اور انعام عطا فرمایا کہ ہم اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس سے پہلے جتنے نبی آئے ان پر جتنی کتابیں اتاری گئیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے. اس سے پہلے ایسی جو ہے خصوصیت اور ایسا انعام کسی قوم کو نہیں ملا ہے کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ہم کسی نبی کو غلط نہیں کہتے، کسی نبی کی کتاب کو غلط نہیں کہتے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایمان والوں کو یہ بتایا کہ تم اسلام پر کیوں ہو؟ اس لیے ہو کہ اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباطی اور ان کی اولاد پر. ان کی اولاد سے کیا مراد؟ کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور جب 12 بیٹے تھے تو ان کی 12 جماعتیں تھیں. اسی طرح اور ایک اور تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں جو انبیاء آئے ہیں ان کو اولاد سے بتایا گیا، اور ان اولادوں کے اوپر جو کتابیں اللہ نے اتاری ہے ان ساری کتابوں پر ایمان والے کا ایمان ہونا چاہیے اور ہے. یہ اللہ نے انعام عطا فرمایا. اور سب سے زیادہ نبی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر اتارے ہیں. صرف 10 نبی ایسے ہیں جو ہے حضرت بنی اسرائیل سے ہٹ کر آئے ہیں، لیکن سارے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاندان میں سے ہیں. تو ہمارا سب پر ایمان ہے. پھر آگے فرمایا وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، ہمارا ایمان اس کتابوں پر بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. یعنی تورات پر بھی ہمارا ایمان ہے، زبور پر بھی ہمارا ایمان ہے، انجیل پر بھی ہمارا ایمان ہے.
کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، ان تینوں کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب جو ہے ایک سوال یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آج کل ان کتابوں کے اندر تو جو ہے رد و بدل ہو گیا ہے، اب غلط پر بھی تو ایمان نہیں ہونا چاہیے، تو ہم اتنا جو ہے اپنی زبان سے یہ کہہ سکتے، دل میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو اللہ نے تورات کے اندر اور جو اللہ نے انجیل کے اندر اتارا تھا اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کے علاوہ جتنا غلط ہوگا اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے اتارا اس پر ہمارا ایمان ہے، جو اللہ نے نہیں اتارا، جو لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر شامل کیا، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، یہاں پر پوری اللہ نے بات کر دی کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام اللہ نے ہم کو دے دیا، کتنا بڑا انعام اللہ نے ہم کو دے دیا، ایسا انعام کسی قوم کو نہیں ملا ہے کہ ہمارا ایمان کتنے نبیوں پر ہے، کتنی کتابوں پر ہے۔ پھر فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے بھی درمیان ہم تفریق اور جدائیگی نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نبی غلط تھے اور ان کی کتاب غلط تھی، یہ نبی صحیح تھے اور ان کی کتاب صحیح تھی، یہ نبی غلط تھے اور ان کی کتاب غلط تھی۔ ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، تمام نبیوں نے ایک ہی دعوت دی، تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ یہ اللہ نے اخیر میں ایک دعوت دے دی کہ جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان تمام نبیوں کی دعوت اسلام پر جمع رہنے کی تھی۔ کس پر جمع رہنے کی تھی؟ اسلام پر۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنا، اللہ کی ماننا اور اللہ کو ماننا، اس کے علاوہ کسی کی نہ ماننا، کسی کو نہ ماننا۔ یہ ہے اسلام، کہ اسلام جو ہے فرما برداری سکھاتا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے احکام کے سامنے جھک کر چلو، کہ جو اللہ نے تم کو احکام دیے ہیں ان پر اپنی زندگی میں عمل کرتے ہوئے چلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام پر عمل کر رہے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بھی اور پچھلی والی آیتوں کے اندر بھی اللہ نے 7 مرتبہ اسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارا نام بھی قرآن کے اندر بتایا، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ تمہارا نام مسلمان ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اس سے پہلے کسی امت کا نام مسلمان نہیں رکھا۔ اللہ نے اس امت کو اللہ نے یہ خصوصیت دی کہ جو ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، پچھلی کتابوں پر، پچھلے انبیاء پر لائے گا وہ ہے مسلمان، وہ ہے اسلام لانے والا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر جو ہے 7 مرتبہ جو ہے اسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم جو ہے یہاں سے جو ہے شروع کر سکتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین، یہ 1 مرتبہ اسلام کا تذکرہ۔ پھر آگے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہ 2۔ پھر آگے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ پھر آگے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، یہ 3 مرتبہ۔ پھر آگے فرمایا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ 4 مرتبہ۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ 5ویں مرتبہ۔ پھر آگے فرمایا کہ وَقَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ 6 مرتبہ۔ پھر 7ویں مرتبہ ابھی یہاں پر ذکر کیا گیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان بن کر رہیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ان 7 مرتبہ اسلام کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مذہب اسلام ہی ہے۔ اصل مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اسلام ہی قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب لے کر آؤں گے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور مسلمان جب دعوت دیتا ہے تو کس کی دعوت دیتا ہے؟ اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے مذہبوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ یا جو عیسائی ہو تو اس کو بھی اسلام کی دعوت ہے،
یہودی ہوں تو اس کو بھی اسلام کی دعوت ہے، نصارہ ہوں تو اس کو بھی اسلام کی دعوت ہے، کرسچن ہوں، سکھ ہوں، بدھ ہوں، جین ہوں، بدھسٹ ہوں، سب کو اسلام کی دعوت ہے۔ کسی اور اس کو ہم جو ہے کوئی نئی دعوت پیش نہیں کرتے ہیں، سارے مذہبوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی اصل مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اصل مذہب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو موت تک اسلام پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں جن احکامات کو بیان کیا ہے اس پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔